في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. یہ سارا جہاں ان کے ہی صدقے میں بنا ہے وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے وہ صلی علی ہے. کس درجہ المناک ہے طائف کا وہ منظر کس درجہ المناک ہے طائف کا وہ منظر دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے ہیں پتھر کس درجہ المناک ہے طائف کا وہ منظر دشمن نے جہاں آپ پہ برسائے ہیں پتھر اللہ رے کیا خوب ہے یہ شان پیمبر اللہ رے کیا خوب ہے یہ شان پیمبر زخموں سے بدن زخموں سے بدن چور ہے اور لب پہ دعا ہے وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے وہ صلی علی ہے.
یہ شمس و قمر اور یہ پر نور ستارے مانا کہ بہت خوب ہے یہ سارے نظارے یہ شمس و قمر اور یہ پر نور ستارے مانا کہ بہت خوب ہے یہ سارے نظارے اس ذات کے قدموں کی مگر دھول ہے سارے اس ذات کے قدموں کی مگر دھول ہے سارے مزمل طه مزمل طه جسے قرآن کہا ہے وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے وہ صلی علی ہے امت جو اسیر غم و آلام ہے تابش دنیا کے ہر ایک گوشے میں بدنام ہے تابش امت جو اسیر غم و آلام ہے تنویر دنیا کے ہر ایک گوشے میں بدنام ہے تنویر اس ذات سے دوری کا یہ انجام ہے تنویر اس ذات سے دوری کا یہ انجام ہے تنویر سب اپنے ہی سب اپنے ہی اعمال کا پھل ہم کو ملا ہے وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے وہ صلی علی ہے اس کے بعد ایک نظم داڑھی کے عنوان پر پیش کروں گا ایک مرتبہ سب سبحان اللہ بول دیجئے اے میرے بھائی ذرا داڑھی منڈانا چھوڑ دے اے میرے بھائی ذرا داڑھی منڈانا چھوڑ دے شرم کر بہر خدا شرم کر بہر خدا داڑھی منڈانا چھوڑ دے اے میرے بھائی ذرا داڑھی منڈانا چھوڑ دے ہے بظاہر بال لیکن نور ہے اسلام کا ہے بظاہر بال لیکن نور ہے اسلام کا شکل نورانی شکل نورانی بنا داڑھی منڈانا چھوڑ دے اے میرے بھائی ذرا داڑھی منڈانا چھوڑ دے آل و اصحاب نبی نے بھی کیا ایسا کبھی آل و اصحاب نبی نے بھی کیا ایسا کبھی کیوں ہے تو ان سے جدا
کیوں ہے تو ان سے جدا، داڑھی منڈانا چھوڑ دے، اے میرے بھائی ذرا داڑھی منڈانا چھوڑ دے۔ تیری صورت دیکھ کر شیطان کو ہوتی خوشی، تیری صورت دیکھ کر شیطان کو ہوتی خوشی، اور وہ ہے دشمن اور وہ ہے دشمن تیرا، داڑھی منڈانا چھوڑ دے، اے میرے بھائی ذرا داڑھی منڈانا چھوڑ دے۔ مرد پیدا ہو کے بھی بالکل مخنث بن گیا، مرد پیدا ہو کے بھی بالکل مخنث بن گیا، یہ غضب کیسا یہ غضب کیسا کیا، داڑھی منڈانا چھوڑ دے، اے میرے بھائی ذرا داڑھی منڈانا چھوڑ دے، اے میرے بھائی ذرا داڑھی منڈانا چھوڑ دے۔ فرض ہے بھائی پہ یہ بھائی کو راہ حق بتا، فرض ہے بھائی پہ یہ بھائی کو راہ حق بتا، اس لیے میں نے کہا اس لیے میں نے کہا داڑھی منڈانا چھوڑ دے، اے میرے بھائی ذرا داڑھی منڈانا چھوڑ دے۔ کر قبول اے خدا میری بس یہی دعا، کر قبول اے خدا میری بس یہی دعا، امت خیر الورا امت خیر الورا داڑھی منڈانا چھوڑ دے، اے میرے بھائی ذرا داڑھی منڈانا چھوڑ دے، اے میرے بھائی ذرا داڑھی منڈانا چھوڑ دے۔ شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے، آرزو مدینے کی شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے، آرزو مدینے کی، آرزو مدینے کی، باوضو کیا کیجئے، باوضو کیا کیجئے، گفتگو مدینے کی شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے، آرزو مدینے کی
شامل عبادت ہے۔ بھائی صاحب ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دو۔ شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے، آرزو مدینے کی، آرزو مدینے کی، باوضو کیا کیجئے، گفتگو مدینے کی، شامل عبادت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ وقال في موضع آخر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اصل بیان تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا دامت برکاتہم العالیہ کا ہونا ہے۔ جب تک حضرت تشریف نہیں لا رہے ہیں تو چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ ایک ایسی سورت ہے جتنی رکعت نماز پڑھنا ہے اس کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ شروع کے 5 آیات کے اندر بندہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، اس لیے کہ تو دونوں عالم کا پالن ہار ہے۔ پھر ہم مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اور اس سے بڑی تعریف کرتے ہوئے ہم اور آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ بڑا دن ہوگا، اس سے بڑا اور کوئی دن نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ ہونے والا ہے۔ سب سے بڑا دن آنے والا ہے، اور وہ ایک عجیب منظر ہوگا، عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ لیکن جب ہم اپنی زبان سے کہیں گے مالک یوم الدین، کہ تو قیامت کا دن کا کیا ہے؟ مالک ہے، اور پوری زندگی ہم یہ کہتے رہیں گے اور میرا رب سنتا رہے گا، تو یقیناً اس دن اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کے اوپر کیا کریں گے؟ رحم فرمائیں۔ اس کے بعد مزید ہم آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں کروڑوں بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی ہے، بہت سی چیزوں کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، مگر اے مولا سب کو ہم پیچھے ڈال کر کے کیا کرتے ہیں؟
صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں کو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سیٹھوں کو دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہے، لیکن اللہ مدد صرف تیرے ہی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگتے ہیں۔ جب بندہ اس طریقے سے 4-5 تعریف اللہ کی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہو کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں بالکل تجھ سے خوش ہو گیا، اب تو مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے، اب تو جو بھی مانگے گا وہ میں تجھے دے دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ بالکل ہی خوشی کے عالم میں ہے، اور اس کی مثال ہم اور آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک معصوم سا بچہ اپنے باپ سے یوں کہے کہ ابا آپ ہی ہم کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، پورے گھر کے آپ ہی نگہبان ہیں، اور آپ ہی کا حکم گھر کے اندر چلتا ہے، ہم کو جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ابا آپ سے ہی مانگتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی اور سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اور آپ ہی کی سنتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، تو ابا کتنا خوش ہوگا۔ اس بچے سے ابا کہے گا بیٹا تو جو بھی مانگے گا، آج تو بس میں موڈ میں ہوں، تجھے جو چاہیے بول، وہ سب چیز میں تجھے دے دوں گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا رب 5 وقت کی نماز میں 5 وقت ہم سے متوجہ ہو کر کے کہتا ہے کہ تجھے جو مانگنا ہے تو مانگ، میں تجھے دینے کے لیے کیا ہوں، تیار ہوں۔ اب بندہ ہی ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا چیز مانگ لیتا، ان کو جو پسند آتا، کسی کو اگر کسی سے محبت ہے تو اس کو مانگ لیتا، کسی کو مال کی ضرورت ہے تو اس کو مانگ لیتا، کسی کو گھر کی ضرورت ہے تو اس کو مانگ لیتا، کسی کو دکان کی ضرورت ہے وہ مانگ لیتا، پتہ نہیں کیا کیا چیز بندے کو ضرورت ہے، اور وہ کیا کر لیتا، بندہ مانگ لیتا۔ لیکن میرے رب نے کہا کہ یاد رکھ، یہ سب چیزیں دنیا ہی میں رہ کر کے ختم ہو جانے والی ہے، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ معلوم ہے تمہیں کیا مانگنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے تھے کہ سب سے بڑی انسان کی جو ضرورت ہے، سب سے بڑی جو انسان کی ضرورت ہے، معلوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت۔ کیا ہے؟ ہدایت۔ کس چیز کی ہدایت؟ سیدھے راستے کی ہدایت۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے بندے تو مجھ سے کیا مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس آیت سے اندازہ یہ ہوا کہ ہدایت یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی اور کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ایمان جس کو ہم بولتے ہیں، ہدایت کا مطلب ایمان، ایمان سے زیادہ کوئی قیمتی دولت نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی دولت اگر ہمارے اور آپ کے پاس ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان کا سودا ہمیں کسی حال میں ہرگز کرنا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جب یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے تو جس نے ایمان کا سودا کر لیا وہ سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے میں بھی چلا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہدایت سب سے بڑی چیز ہے اور گمراہی سب سے بڑی نقصان دینے والی چیز۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اور دعا بتائی ہے، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس دعا کا ضرور اہتمام کیجئے، کم سے کم ایک ٹائم تو پورے دن رات میں یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ ہمارے دل کے اندر کجپنی پیدا نہیں کیجئے بعد جب کہ آپ نے ہم کو کیا دے دی؟ ہدایت دے دی۔ ہم اور آپ کو ہدایت مل گئی ہے، ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے نبی دنیا کے اندر سب سے زیادہ معزز اور محترم اور مکرم ہیں، اور وہ آ چکے ہیں
اور وہ آج بھی اسی طریقے سے دنیا میں فیض پہنچا رہے ہیں جس طریقے سے وہ زندے کے اندر فیض کو کیا کر رہے تھے؟ پہنچا رہے تھے. اور قیامت تک یہ فیض ہمیشہ کیا رہے گا؟ امت کو پہنچتا ہی رہے گا. اسی لیے کسی دوسرے نبی کا آنے کا اور ضرورت نہیں ہے. البتہ اس دنیا میں جب جب گمراہی پھیلے گی اسی میں سے کوئی بندہ کھڑا ہوگا اور اس گمراہی کا کیا کرے گا؟ اس گمراہ کا مقابلہ کرے گا اور اس کو راہ راست پہ لانے کی پوری کوشش کرے گا. یا تو وہ راہ راست پر آئے گا یا پھر واصل جہنم ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، کم سے کم دن رات میں ایک مرتبہ یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، صبح سے لے کر کے شام تک یا رات میں سوتے وقت ضرور پڑھ لینا چاہیے. اس لیے کہ وہ شخص انتہائی نقصان کے اندر ہے جو ہدایت ملنے کے بعد پھر گمراہی کے راستے پہ کیا ہو جائے؟ چل جائے. آج بہت سارے فتنے ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے قادیانیت کا فرقہ دنیا کے اندر رونما ہوا. جب انگریزوں نے قادیانی کو نبی بنانے کی کوشش کی تو وہ خود ہنسنے لگ گیا اور وہ کہنے لگ گیا عیسائیوں کو، انگریزوں کو، کہ میرے اوپر کون ایمان لائے گا؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آقا دو جہاں سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امت اٹوٹ محبت کرتی ہے. اس امت سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے والی کوئی امت اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئی ہے اور آگے تو اب ہونا ہی نہیں ہے. اس لیے غلام احمد قادیانی خود کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کروں گا تو لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، میرے اوپر کون ایمان لائے گا. لیکن انگریزوں نے چونکہ پوری طریقے سے یہ چیز تحقیق کر لی تھی، ریسرچ کر لیا تھا کہ مسئلہ ختم نبوت یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ذرہ برابر اس کے اندر کسی نے شک و شبہ کی، حتیٰ کہ ایک شخص نے یوں کہا کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو دوسرے سننے والے نے کہا کہ تو نے اس سے دلیل کیوں نہیں مانگی جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو تو چھوڑو، جس نے یہ کہا کہ تم نے دلیل کیوں نہیں مانگی، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا یہ کلمہ کفر ہے اور وہ شخص کافر ہو گیا. اس لیے کہ جب ان کو یہ بات معلوم ہے، بدیہی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے نبوت کی دلیل کیسے مانگی؟ نبوت کی دلیل مانگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی ابھی شک میں پڑا ہوا ہے کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے. اس لیے اس بات کو، یہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. اس لیے ہم کو دلیل بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم دلیل مانگے تو ہم کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ بات یقینی طور پر واضح ہو چکی ہے کہ آپ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اسی لیے ایک بزرگ ابھی آئے تھے مفتی سمین اشرف صاحب دبئی سے، مرکز میں ان کا بیان ہوا تو انہوں نے کہا کہ علماء کرام کو چاہیے کہ اپنے بیان کے اندر، چونکہ اس میں بہت سارے علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ اپنے بیان میں، اپنی تقریر میں، اپنی وعظ میں، اپنی نصیحت میں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟
صلی اللہ علیہ وسلم. تو علماء کو چاہیے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خاتم النبیین بھی بڑھائیں کہ آپ آخری نبی ہیں، اس لیے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت کے کام کی جو بھی ضرورت پڑے گی اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان انبیاء کے وارث علماء کو پیدا کر دیا ہے. آپ کو جن مسائل کی بھی ضرورت پڑ جائے، جو بھی آپ کو معلوم کرنا ہے، وہ تمام کے تمام علماء کرام آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آج دوسرا فتنہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور ہو کر کے آیا ہوا ہے، وہ ہے فتنہ شکیلیت. اب انسان کو لالچ اور جہالت، ان دو وجہ سے ایمان سے نہیں پھرایا جاتا. اس لیے کہ الحمدللہ اس امت کے اندر جہالت بھی اب ویسی نہیں ہے، اور مال کی بھی کمی نہیں ہے کہ کوئی لالچ سے ایمان سے پھر جائے. یہ دونوں باتیں ختم ہو گئی، یہ زمانہ ختم ہو گیا. اب تو زمانہ کس کا ہے؟ انٹرنیٹ کا. انٹرنیٹ کیا معنی ہے اس کے؟ شیطانی جال. نیٹ کے معنی جال، یہ شیطانی جال ہے. اب جو انسانوں کو بہکایا جائے گا، اب جو انسانوں کو ایمان سے پھرایا جائے گا، اب جو انسانوں کو ایمان سے ہاتھ دھلایا جائے گا، وہ نیٹ کے ذریعے سے، چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے، چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھا کر کے آپ کے ایمان کو پھسلا دیا جائے گا. ابھی ہمارے مدرسے کے ایک مدرس، یہیں اپنا مدرسہ اون میں ہی ہے، تروپتی نگر میں مدرسہ محمودیہ، بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں مدرسے کو. تو ہمارے مدرسے کے ایک مدرس کہنے لگے کہ میں رات کے اندر 10 بجے قریب آ رہا تھا، ایک مولوی صاحب جیسے مجھے دکھے، اکیلے وہ آ رہے تھے پیدل. تو میں نے سوچا کہ بھائی بیچارہ اکیلا جا رہا ہے، لاؤ میں اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہوں. تو میں نے اپنی گاڑی میں ان کو کیا کر لیا؟ بٹھا لیا. اور پھر باتیں ہونے لگ گئی کہ بھائی کیا کرتے ہو، کہاں پڑھتے ہو، کیا کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ پڑھنا اڑنا تو ہمارا پورا ہو گیا ہے، اب ہم رات کے اندر دین کی خدمت کو کرتے ہیں، چل پھر کر کے دین کی خدمت کو کرتے ہیں. مولانا بھی حیران رہ گئے، بھائی رات کو دین چل پھر کر کے کیا تم دین کی خدمت کر رہے ہو؟ بولے دین کی خدمت کے لیے تو اللہ نے دن کو بنایا ہے، تم رات کے اندر چل پھر کر کے دین کی خدمت کیسے کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ پھر اس نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا اور اپنی ساری باتیں بیان کرنی شروع کی کہ اس طریقے سے ہم دین کی خدمت کرتے ہیں. اور مولانا سے کہنے لگا کہ 10 منٹ آپ ہماری بات کو سن لیں. مولانا سمجھ گئے کہ لگتا ہے یہ کوئی شکیلی ہے اور ہم کو ان کی بات سننا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں ان سے اپنا دامن چھڑاؤں. اور مولانا نے کہا کہ تم لگتے ہو شکیلی ہو، ابھی میں پولیس والے کو فون کرتا ہوں. جیسے ہی مولانا نے یہ بات کہی، بس وہ فوراً تیزی سے وہاں سے نکل کر کے بھاگ گئے. اندازہ لگایا وہ کیا کر رہے ہیں کہ رات کے اندر چل پھر کر کے ہم دین کی کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں. تو گویا کہ ان کا کام جو شروع ہوتا ہے وہ 10 بجے رات کے بعد، وہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں چلتے پھرتے لوگوں کو اس طرح پکڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے. اس لیے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اب اس امت میں نہ تو جہالت ہے، نہ لالچ ہے کہ مال کی کمی کی وجہ سے ان کو لالچ دے کر کے ایمان سے پھرایا جا رہا ہے، بلکہ اب جو ایمان سے پھرایا جا رہا ہے وہ نیٹ کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور باتوں کے اندر اس طریقے کی باتیں بنائی جا رہی ہے جن باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی حضرت مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں، وقت بھی کم ہے، انہی کا حق بیان کا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ پوری کرتے ہوئے حضرت مولانا کو پرخلوص دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں.
اور اپنے مواعظ حسنہ سے اور بہترین بیانات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى ألا لعنة الله على الكاذبين وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كثرت الكذب والخمر والميسر والفحش والخدع والرشوة والزنا فبعدها سنوات الزلازل وطوفان البحار وطلوع الشمس من مغربها
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ آج کی مجلس کس سلسلے میں ہے۔ شکیل بن حنیف کے فتنے کے خلاف یہ مجلس منعقد کی گئی تاکہ اس کے گندے فتنوں سے امت کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کی ایسی مدد فرمائیں کہ اللہ اس کی جڑ کو اکھاڑ کے پھینک دے۔ اس کے لیے ہم تمام کو آج اس مجلس میں نیت کرنا ہے کہ کسی کے بلانے پر صرف آ کر تقریر سن لینا کافی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ زور سے بولو کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حتی الوسع پوری کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ میں ایک وقت صوبہ بہار میں تھا، ضلع ارریہ میں۔ وہاں پریم نگر میں ایک جگہ ہے ارریہ کے قریب، وہاں ایک جلسے میں مدعو تھا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی کے ایک مرید اور شاگرد حضرت مولانا نبی حسن صاحب مظاہری اس مجمع میں تشریف لائے تھے۔ کافی معمر اور بڑی عمر کے آدمی ہیں۔ وہ میرے پاس آئے کہ میں نے سنا کہ آپ کا بیان ہے، تو میں ایک کام لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے کہ یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارا بہار صوبے میں ایک ضلع ہے دربھنگا۔ دربھنگا کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا ایک شکیل بن حنیف ہے جو اپنے آپ کو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو میں نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے، تو آپ اس پر 2-4 الفاظ لکھ دیں۔ میرے پاس مغربی اور عشاء تک کے لیے کافی وقت تھا۔ کتاب پرنٹ ہو کر کچی آ چکی تھی، ابھی چھپنے کو نہیں گئی تھی۔ جستا تھوڑا دیکھ کر میں نے اس کتاب کے شروع میں مولانا کی کتاب پر چند الفاظ لکھ لیے۔ اسی وقت میں نے اس کتاب کے شروع میں پڑھا تھا کہ شکیل بن حنیف بہار کا رہنے والا ہے، صرف انگریزی تعلیم یافتہ ہے، کچھ تھوڑا سا انگریزی اس نے پڑھا ہے۔ پیسے اور روٹی کے لیے وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ تو روزی کی تلاش کے لیے یہ سب سے پہلے دہلی گیا۔ دہلی میں لکشمی نگر ہے، وہاں ایک عارف بھائی عرف چھوٹو کر کے ایک شخص ہے، انہوں نے ان کو پناہ دی روزی روٹی کی نسبت سے، اور ایک بہت چھوٹی سی دکان اس نے ہارڈ ویٹ کی شروع کی، مگر اس میں اس کو کامیابی نہیں ملی۔ یہاں اس نے لکشمی نگر سے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی جو قیامت سے پہلے مہدی آنے والے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں وہی ذات ہوں۔ اب چہرے مکھرے سے بڑی ڈھاڑی، دینی وضاقتہ دیکھ کر جاہل قسم کے لوگ جو جمعہ بھی نہ پڑھتے ہوں، عید بھی نہ پڑھتے ہوں، دیندار بظاہر آدمی کو دیکھ کر وہ مرعوب ہوتے تھے۔
اب وہاں کے لوگوں کو اور جماعت کے ذمہ داروں کو پتہ چلا کہ یہ لکشمی نگر میں کوئی شخص فتنہ پھیلا رہا ہے، تو اس کی بہت سخت باس پرس کی اور پوچھا کہ دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل لاؤ۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ بالآخر اس کو سمجھایا بجھایا، مگر وہ آئیں بائیں تائیں کرنے لگا۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دے پایا تو بہت سخت پٹائی بھی ہوئی ہے اس کی لکشمی نگر میں۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں نے چاہا کہ بھئی یہ جہاں کا ہے وہیں کی اس کو ٹرین میں ہی بٹھا دیں، تو لکشمی نگر دلی کے لوگ اس کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے گئے کہ جو بھی ٹرین مل جاتی اس کو دربھنگہ اتار دے، وہاں اس کو چھوڑ دے۔ جو نوجوان چھوڑنے گئے، اتفاق سے اس دن گاڑی بہت لیٹ تھی، انہوں نے کہا کہ اب یہاں ٹکٹ بھی نکلوا دیا تو اب یہ بھاگ ہی جائے گا، مار پیٹ ہوئی ہے تو۔ مگر یہ لوگ کافی دیر تک گاڑی نہیں آئی تو یہ نوجوان دل برداشتہ ہو کر گھر واپس چلے آئے۔ اب یہ واپس جو ہے ریلوے اسٹیشن سے واپس آیا، اور ایک مدنی نگر کر کے ایک جگہ ہے دلی میں، یہاں اس نے ایک اور شخص کو پکڑا اور اس کے داؤ میں آیا کہ بھائی میں اس روزی روٹی کے لیے آیا ہوں، یہ کر کے اس نے آدمی نے اپنا ہی ایک کمرہ اس کو رہنے کے لیے دیا۔ یہاں اس نے مدنی مسجد میں، مدنی نگر ہی کی مدنی مسجد میں شکیل بن حنیف نے چپ چاپ جاہلوں کو پکڑ کر اپنا فتنہ شروع کیا۔ وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا تھا اس سے پہلے کہ یہی شخص ہمارے یہاں آیا ہے، تو انہوں نے تو باقاعدہ پکڑ کر پٹائی تو پٹائی کی، اس کو ٹکلا بھی کر دیا تھا پوری طرح۔ اس نے توبہ کر لی اور یہ کہا کہ اب میں بالکل کبھی نہیں کروں گا۔ علماء کرام جمع ہو گئے، اس نے ایک جلسہ رکھا تھا، اس میں علماء پہنچ گئے، اور بیان کے بعد بہت سخت بار پرس ہوئی اور برابر پٹائی بھی ہوئی اور بال بھی یہ کر لیے جو ہے، اور پھر لوگوں نے کہا کہ کسی بھی حال میں اس کو جو ہے دربھنگہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کو مدنی نگر سے روانہ بھی کر دیا کہ دوبارہ نہ آئے، مگر اس نے پھر آ کر دلی میں کوئی اور علاقہ پکڑا، لکشمی نگر کے ہی قریب کوئی محلے میں اس نے کرائے کا مکان لیا، وہیں نماز پڑھنا شروع کی اور لوگوں کو بہکانا شروع کیا۔ وہاں تیسری بار بھی اس کی پٹائی ہوئی، اور اب جا کر اس نے کہا کہ اب میں معافی مانگتا ہوں، اس نئی جگہ پر بھی اب میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ چپ چاپ پھر وہ بھاگ گیا وہاں سے، اور اس نے بمبئی کو جائے پناہ بنایا۔ بمبئی میں کسی ایک جگہ اس کا ٹھکانہ شروع میں نہیں رہا تو اورنگ آباد چلا گیا۔ اورنگ آباد میں 2 محلے ہیں، قریب قریب میں گاؤں پڑھتے ہیں، پڑے، اور ایک اور گاؤں کا نام میں نے پڑھا تھا، مولانا نبی حسن صاحب نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ تو وہاں اس نے اپنے جگہ بنائی، تقریباً 100 آدمی اس کے قریب ہوئے جو بالکل جاہل قسم کے لوگ تھے، اور پھر اس کو یہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ماننے لگے۔ وہاں چوتھی بار وہاں بھی لوگوں کو پتہ چل گیا تو علماء پہنچ گئے، وہاں بھی پٹائی ہوئی۔ اب اس کے بعد اس نے کرناٹکا، مہاراشٹر اور ایک اور علاقے کو اس نے اپنی جائے پناہ بنائی ہے، مگر سنا کہ بمبئی میں بیٹھا ہوا، اللہ عالم بالصواب۔ بہرحال اس نے غلط قسم کا یہ دعویٰ کیا، اور اس کے دعوے تو بہت سارے ہیں۔ دعوے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی 2 الگ الگ شخص نہیں، ایک ہی شخص۔ پہلا تو غلط یہ دعویٰ کیا اس نے۔ دوسرا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اترنے والے ہیں، وہ اترنا کوئی فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ تو ہوائی جہاز یا ٹرین سے بھی اتر سکتے ہیں۔ اس بہانے وہ اپنی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اور کا امام مہدی کا جو ظہور مکے کے بارے میں لکھا ہے تو مکہ ضرور نہیں، مکہ سے مراد مکہ شریف نہیں، وہ کوئی بھی پاک سرزمین ہے جہاں وہ اترے گا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دربھنگہ میں پیدا ہوا، میں جہاں رہتا ہوں میرے جھونپڑی وہی پاک سرزمین۔ مدینہ منورہ کے بارے میں امام مہدی کی جو بشارتیں آتی ہیں تو اس نے کہا مدینہ سے وہ مدینہ مراد نہیں، کوئی بھی شہر مراد ہے جہاں جا کر وہ اس کی پناہ لے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے زمانے میں مال و دولت کی بہت فراوانی ہوگی. وہ یہ کہہ رہا کہ دیکھو میرے پاس ایک زمانے میں کچھ نہیں تھا، میرے پاس بہت آ گیا، تو اب میں جو میرے دعوے میں آتا میں سب کو پیسے پہنچاتا ہوں. غلط تعویلیں کرتا. اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کو اللہ تعالیٰ جو بشارے بتلائیں گے، وہ فرمایا کوئی خاص وحی کے ذریعے یا اچھے نیک خوابوں کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ انٹرنیٹ اور فیس بک وغیرہ سے ہوگا، جیسے میں آج کل کر رہا ہوں. نعوذ باللہ، غلط قسم کے اس کے دعوے. اس میں سے ایک بھی اس کا دعویٰ صحیح نہیں. اور یہ کوئی مولانا مسلمانوں نئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد مہدی کے دعوے کرنے والے تو پیدا ہوں گے، نبی کے دعوے کرنے والے بھی بہت پیدا ہوں گے، جیسے قادیانی زمانے کا آخری تھا. یہ میں نے تھوڑا بیک گراؤنڈ بتلایا آپ حضرات کو کہ جو آدمی روزی روٹی میں پریشان، جس کی خود کی نمازوں کے ایک زمانے میں ٹھکانہ نہیں تھا، وہ ہارڈ ویئر کی دکان کھولتا ہے لکشمی نگر میں جا کر، وہاں سے مار پیٹ ہوتا ہے تو مدنی نگر جاتا ہے، وہاں سے واپس لکشمی نگر جاتا ہے، وہاں سے بھاگ کر جو ہے اورنگ آباد کے علاقے میں بھاگتا ہے. کہہ رہا ہے کہ دیکھو آج ساری دنیا میں لوگوں کے پاس مال و دولت آ گئی، یہ امام مہدی کا ظہور کا میں آ گیا، اس لیے سب مال و دولت کی فراوانی ہو گئی. میں نے کہا یہ کورونا آ گیا تیری وجہ سے ہی آیا ہے، یہ مال و دولت کی فراوانی. لوگ کنگال ہو گئے. ابھی تو بھائی زور سے بولو نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے، تو 15 سال سے دعوے کر رہا ہے، اور اس میں ایک بھی دعوے میں آج تک صحیح ثابت نہیں ہوئی. بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی، یہ جو حدیث کی مشہور ترین 6 کتابیں، اس میں جو امام مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بشارت ہے، وہ میں آپ کو بتلاؤں گا. مگر اس کے لیے آپ کو اوپر سے چلنا پڑے گا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی جو پیدا ہوں گے، فرمایا وہ میرے ہی نام پر ہوں گے، محمد ابن عبداللہ. پورا مجمع زور سے بولو، کیا نام ہوگا؟ میرے نام سے ہوں گے، میرے والد کا جو نام ہے وہ ان کے والد کا نام ہوگا. اب یہ امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک ہیں. تو میں پہلے آپ کو اس کی دلیل کاٹ کے بتاؤں. اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مانتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد تھے ہی نہیں، تو سب سے پہلے تجھے اپنے والد کا، زور سے بولو بے شک تجھے انکار کرنا پڑے گا. بھائی بولو نا زور سے، ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد نہیں تھے، بغیر والد کے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. تیرا باپ تو ابھی مرا ہے، اس لیے یہی اس کے دعوے سب غلط ثابت ہو جاتے. مسلمانوں، یہ وہی چیزیں ہیں جو مزاروں پر گندے قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ ذرا چھوٹے دعوی کرتے ہیں، وہ ولی اللہ ہونے کے دعوے کرتے ہیں، امام مہدی ہونے کے دعوے کرتے ہیں. یہ سب قرب قیامت کی علامتیں ہیں کہ عجیب قسم کے فتنے کھڑے ہوں گے اور لوگ ان کے پیچھے دوڑیں گے. ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسے تقریباً 40 لوگ پیدا ہوں گے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اوپر سے چلنا پڑے گا. آپ جب بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مین مقصد، بھائی ذرا میرے سامنے بیٹھنا ہو، میری زندگی کا اصول ہے، زور سے جواب دیا کرو، دوسری بار قیامت تک ادھر آؤں گا نہیں. یہ اصول ہے ہمارا. مجمع ہماری بات کو سمجھتا ہو تو، اور جہاں موقع آئے گا نعرے تکبیر لگانے کا، آپ کو اللہ اور نبی کی محبت میں حضرت عیسیٰ اور امام مہدی جو برحق ہونے والے ہیں
ان کی محبت میں آپ کو نعرے تکبیر جہاں موقع آئے گا اللہ اکبر زور سے لگائیں گے. جیسے حدیث میں یہ بات، تو یہ کوئی نعرے تکبیر آج کی ایجاد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیان فرماتے تھے اور ایسا مضمون آتا تھا کہ فکبر، صحابہ فرما رہے کبر و کبرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر زور سے کہا اور پورا مجمع بھی اللہ اکبر، پورا مجمع گونج گیا. فکبرنا، ہم نے بھی زور سے تکبیر. اس لیے آپ حضرات جو سست بیٹھنے والے ہوں تو کام نہیں چلے گا. آج ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں اور یہ مولانا حذیف صفا صاحب اور یہاں کے نوجوانوں نے جس مقصد کے لیے بلایا ہے، بولو زور سے بے شک یہ بہت اہم ترین مقصد ہے امت کا. یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں. آپ کے ذریعے کوئی شکیلی دوبارہ کلمہ پڑھ لے اور اس کے غلط دعوی کا انکار کر کے آپ کے پاس آ جائے، آپ سمجھو آپ نے کافر کو بولو بے شک مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، زور سے بولو بے شک کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے. یہ اللہ نے شرط لگائی، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا اس کے لیے ضروری ہے فاتبعونی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہا کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا بے شک اللہ اس کو اپنا بولو بے شک محبوب بندہ بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں فرمایا وہ شکل و صورت سے بھی مجھ سے مشابہ ہوں گے اور سیرت سے بھی مجھ سے مشابہ ہوں گے. پہلی تو صحیح حدیث یہی آئی ہے. ان کا نام میرے نام سے ہوگا، محمد نام ہوگا ان کا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، امام مہدی. اور یہ شکیل بن حنیف تو امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ. وہ تو کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہے. بھئی دونوں ایک ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو زور سے بولو والد تھے، تو تیرا تو باپ موجود ہے، یہیں سے تیرا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے. آئیے پہلے شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ سیرت. اس کے بعد مسلمانوں کو جج دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آج کا شکیل بن حنیف ہے. امام مہدی کی جو سیرت بیان فرمائی کہ آج کا شکیل بن حنیف اس کے مشابہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سیرت ہے وہی امام مہدی کی سیرت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تو بہت اونچا ہے کیونکہ وہ تو نبی ہیں. بھائی بولو زور سے، وہ تو کون ہیں؟ اور قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کر امتی بن کر رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت کو پہنچائیں گے. سیرت کا جہاں تک مسئلہ ہے، پہلے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم کرنی پڑے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی. اس کے بعد آپ آئیں گے امام مہدی کی سیرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھنا ہو تو پورا قرآن دیکھیں. پورا مجمع ذرا زور سے جواب دو. یہ شکیل بن حنیف کے اخلاق کیا قرآن بن سکتے ہیں؟ جو لوگوں کے پاس پیسوں کی بھیک مانگتا ہو، مرید بنا کر لوگوں کے پیسے ہضم کر کے غریبوں کو پہنچا کر گمراہ کرتا ہو. امام مہدی تو وہ ہوں گے جو پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی دولت دیں گے کہ لپ 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 لوگوں کو مال لٹائیں گے. اللہ ان کو اتنے خزانے عطا فرمائے. کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور جو رحمت بنا کر بھیجا جائے امت کے لیے کبھی زحمت بن نہیں سکتا ہے. بھائی سب مل کر جواب دو. جو امت کے لیے رحمت بن کر آئے تو اس کو مسجد میں مار پیٹ کر کے کوئی ٹکلا بنا سکتا ہے اس؟ آپ سوچیں کیا وہ ہارڈ ویئر کی دکان کا کام کرے گا؟ ایک وقت تو آیا تھا کہ ہارڈ ویئر کی دکان چھوڑ کر اس نے
تھوڑا بہت انگلش پڑھا تھا تو کسی صاحب کے بچوں کو ٹیوشن دیتا تھا. اب یہ شکیل بن حنیف کے دھندے ہیں آپ کے سامنے، اور یہی دھندے ان کے پیروکاروں کے ہیں. جو بھی ان کے داؤ میں آئے گا ان سب کے دھندے یہی ہے، وہ سب اسی راہ پر. قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سیرت کے بارے میں کہ سیرت کو پہچاننا ہو تو امت کے سامنے ان کے حالات کیسے. آج کل غیر مسلم حضرات قرآن نہیں پڑھیں گے، وہ حدیث نہیں پڑھیں گے، وہ مسلمانوں کی سیرت دیکھتے ہیں کہ ان کے اندرونی حالات کیسے ہیں، اس کے بعد ایمان لاتے ہیں. بھائی بولو زور سے بے شک صحیح ہے. وہ قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے. مسلمانوں کا ہی ٹھکانہ نہیں، ٹائم نہیں قرآن حدیث پڑھنے کا، تو وہ کیا دوسروں کو مطالعہ کرنے کے لیے دیں گے. آپ کی سیرت پبلک میں آپ کے حالات کیسے ہیں اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں کہ یہ قوم مسلم ہے، یہ قوم مومن ہے جن کی اتباع کرنی چاہیے. ان کے اخلاق کتنے بلند. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں امت کے سامنے، جب آپ نبی بنا دیے گئے تب بھی، نبی بنانے سے بھی پہلے قرآن کہتا ہے کہ کبھی زندگی میں جھوٹ تو دور کی بات، کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے. اسی لیے قرآن نے شکیل بن حنیف جیسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو بار بات میں جھوٹ بولتا ہو، امت کو گمراہ کرتا، اس کے دعووں میں صاف جھوٹ ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں ایک ہے. تو امام مہدی کے تو والد حضرت عیسیٰ کے والد نہیں، تیرے خود کے والد ہے، تو دونوں کو ایک کہہ کے اپنے آپ کو ثابت کہہ رہا ہے، یہی تو جھوٹا پڑھ رہا ہے. اور اللہ فرما رہے قرآن میں الا لعنت اللہ علی الکاذبین، بے شک بولو بے شک اللہ جھوٹ بولنے والوں پر. بات پوری ہو جائے اس کے بعد زور سے بے شک بولو، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی پھٹکار. کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. حدیث پاک میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی بھر کسی غیر مسلم کو بھی دھوکہ نہیں دیا. آپ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلے نمونہ، تاکہ آپ جو حضور نے فرمایا وہ میری شکل و شباہت میں بھی ہوں گے، اور بولو زور سے میری سیرت پر بھی امام مہدی ثابت ہو. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ شکیل بن حنیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے، امام مہدی کی سیرت پر ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں تو اس کی باتوں سے دور رہنا اور اس کے فتنوں سے امت کو آگاہ کرنا بہت ضروری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور آخری نبی اور نبیوں کا سردار بنایا، تو جہاں آپ لوگوں کو زبان سے دین کی دعوت دیتے تھے، آپ نے لوگوں کو قلم سے بھی جو ہے دین کی دعوت. ان میں آپ نے ایک خط لکھا جیسے قلم سے دعوت دی. اٹالی کے بادشاہ ہرقل کو آپ نے خط لکھا، میں مکے میں ظاہر ہو گیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ انجیل کے عالم ہیں بادشاہ ہرقل، آپ نے میری سیرت کو انجیل میں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے اتاری جانے والی کتاب قرآن مجید سے پہلے انجیل کو اتارا، اس میں میری صفات بیان کی ہے، میری سیرت کو کھولا ہے. آپ نے میری سیرت کو پڑھا ہے. میں مکے میں ظاہر ہونے والا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اب اے بادشاہ آپ عیسائی ہیں، اب میں نبی بن کر ظاہر ہو گیا ہوں، اب اگر آپ ایمان لائیں گے تو ہی جنت میں جا پائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کینسل ہو گئی. یہ خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ لیٹر لے کر پہنچے اٹالی، پانی کی کشتی سے گئے، اللہ جانے کتنے مہینوں کے بعد پہنچے ہوں گے. خط بھی پہنچ گیا. حدیث پاک میں یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے. خط پہنچ گیا بادشاہ کے دربار تک. بادشاہ کا نام ہے ہرقل. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں دحیہ بن خلیفہ کلبی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا ہوں. کہا آپ نے ان سے صحبت اختیار کی؟ جی صحبت اختیار کی، تبھی تو یہ لیٹر آپ کا خط مبارک لے کر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بادشاہ نے
بڑی عزت کے ساتھ آپ کے خط مبارک کو بوسہ دیا اور سر آنکھوں میں رکھا. ایک باکس بنوایا. ایک باکس بنوانے کے بعد اس کو عزت سے رکھا. حضرت داہیہ واپس مدینے چلے آئے. انہی دنوں پورے عربستان کا میلہ لگنے والا تھا ملک شام میں, سیریا میں پورے عرب کا میلہ لگتا تھا. اور اب کی بار اس میلے کا انچارج اسی بادشاہ کو عربستان والوں نے بنایا, کیونکہ یہ انجیل کا عالم تھا تو اس کا عربستان میں بھی بہت چرچا تھا. اب کی بار مدینے سے بالکل قریب ہے ملک شام, وہاں یہ میلہ لگنے والا تھا. لوگ اپنی اپنی تجارتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں جمع ہوتے تھے. بادشاہ انچارج اس میلے کا. میلہ پورا ہو گیا. بہت لمبا قصہ ہے, میں صرف مختصر جو کام کی بات ہے وہی عرض کر رہا ہوں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا پڑے گا, پھر امام مہدی پر چسپاں کیجیے آپ. اس کے بعد شکیل بن حنیف کو اس پر اتار کے دیکھیے کیا وہ شکیل بن حنیف اس کے لائق ہے کہ امام مہدی کی شکل بنا لے, یا امام مہدی کی سیرت پر پورا اترا. میلہ ختم ہو گیا. بادشاہ ہرقل نے کہا اے عربستان والوں بیٹھ جاؤ, مجھے آپ لوگوں سے 2-3 سوال کرنے. خاموش ہو گئے. پورا عربستان جمع ہے. کوئی کشتی سے آیا, کوئی اونٹ گاڑی سے آیا, کوئی گھوڑے سے آیا, کوئی اونٹوں پر آیا. جیسا جیسا زمانہ تھا ویسی ویسی لوگ تجارت کرتے تھے. پہلا سوال یہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک نکالا, اور خط مبارک نکال کر عربستان والوں کو بتایا کہ دیکھو یہ مکہ مکرمہ سے یہ خط مبارک مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. آپ میں سے کوئی مکے سے آیا ہو تو کھڑا ہو جائے, مجھے ان کے بارے میں چند سوال کرنے. کہا وہ 2 ہی سوال. ابو سفیان کھڑے ہوئے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل میں حصہ لیا. اس کی بیوہ, اس کی عورت اس کی ہندہ نام کی عورت, اس نے کچا کلیجہ چبایا حضرت حمزہ رضی اللہ. اور ابو سفیان نے آپ کی کھوپڑی میں صاف کر کے پیالہ بنا کر پانی پیا. مگر بعد میں یہ ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. یہ ابو سفیان کھڑے ہیں, ابھی مورتی پوجا کر رہے ہیں, ابھی ایمان نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے. یہ واقعہ عربستان کے میلے کا ہے. بادشاہ منچ پر کھڑا ہے. کہا کوئی مکے سے آیا ہو کھڑا ہو جائے. ابو سفیان کھڑے ہو. کہا پوچھا بادشاہ نے, اٹالی کا رہنے والا عیسائی بادشاہ, آپ مکے سے آئے؟ کہا جی ہاں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ کہا اچھی طرح جانتا ہوں, وہ میرے رشتہ دار ہے, بہت اچھی طرح جانتا ہوں, مگر میری اور ان کی انبن ہے, میری اور ان کی بنتی نہیں. یہ ابو سفیان نے کہا. بادشاہ نے کہا تمہاری دشمنی ہو کہ دوستی, مجھے کوئی مطلب نہیں, مجھے ان کے بارے میں 2 سوال کرنا ہے, بس یہ بتاؤ آپ ان سے واقف ہے تو میں 2 سوال کروں. کہا بہت اچھی طرح واقف ہوں. کہا پوچھئے. پہلا سوال یہ کیا, دھیان سے سنو مسلمانوں, پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں قریب سے دیکھا ہے, تو پہلی بابت مجھے, انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو دعوے کے لیے دلیل چاہیے, اور وہ دلیل دے, اس سے بہتر ہے کہ آپ جیسا کوئی دشمن آدمی دے تو میں اور مانوں گا. بس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. پہلی بات, نبی کبھی کسی امتی کو دھوکہ نہیں دے سکتا معاملات میں. تو ابو سفیان یہ بتاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مکے میں قریب سے دیکھا ہے, کبھی وہ جھوٹ بولے ہوئے ایسا کوئی ایک قصہ سنا دو. اور دوسرا سوال کیا, کبھی وہ جھوٹ بولے, امت کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو, ایسا کوئی قصہ سنا دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چل رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے امام مہدی, پورا مجمع زور سے بولو حضور نے کیا فرمایا, کس کی سیرت پر ہو گئے؟ میری سیرت. بھائی بولو نا, کس کی سیرت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. پھر آپ کو دیکھنا شکیل بن حنیف جیسا لعنتی آدمی, کیا یہ اس سیرت کا مصداق ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان سے سوال کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک بار بھی جھوٹ بولے ہو, ایسا کوئی واقعہ سنا دو. ذرا سنو تو صحیح مسلمان. کیا کہا؟ ابو سفیان دشمن رسول ہے,
کہہ رہے ہیں اے بادشاہ سلامت، بات سننے سے پہلے ایک بات سن لو، آپ کی داہنی سائڈ جو بیٹھے ہیں منچ پر، یہ میلہ ہے پورے عربستان کا، آپ اٹالی سے ہیں اور آج انچارج ہے آپ کے ہاتھ میں میلے کا، آپ نے 2 تاریخ کا اعلان بھی کر دیا کہ اب میلہ کہاں لگے گا، مگر آپ نے جو سوال کیا اور پورا عربستان بیٹھا ہوا ہے، یہ داہنی سائڈ جو بیٹھے ہیں یہ سب مکے کے مشرکین سردار ہیں جو میری قوم کے قریش خاندان کے۔ سنو دھیان سے الفاظ بخاری کے، اے بادشاہ ہرقل، اگر یہ میری قوم کے سردار لوگ آج نہ ہوتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا، مگر میں جھوٹ اس لیے نہیں بول سکتا ہوں کہ یہ میری قوم کے ہیں، میں جن مورتیوں کی پوجا کرتا ہوں اس کی یہ بھی کرتے ہیں، مگر یہ بھی کبھی جھوٹ کو برداشت نہیں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص کر کے اگر میں جھوٹ بولنے کی کوشش کروں گا تو یہ میری زبان کاٹ لیں گے۔ ابو سفیان تو جھوٹ بولتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میری زبان کاٹ لیں گے۔ اب سنیے کیا کہا ابو سفیان کی یہ بات سن کر۔ ابو سفیان نے تو یہ مقدمہ سنایا، اس میں بھی آپ نعرے تکبیر لگا رہے، ابھی آپ کو سننا ہے ابو سفیان کیا کہہ رہے۔ کہنے لگے ابو سفیان دشمن رسول ہے، بھی ایمان نہیں لائے، کہنے لگے اے بادشاہ سلامت ہرقل، آپ نے پہلا سوال کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اور آپ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولو، ایسا کوئی قصہ سنا دیں۔ کہا میں چاہے ان کا دشمن ہوں، آج سچ ہی بولوں گا کیونکہ میری قوم کے سردار بیٹھے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سن لیجئے بادشاہ سلامت، میں نے بہت بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، لوگوں کے ساتھ بھی دیکھا، آپ جھوٹ کی بات پوچھ رہے ہیں، میں نے آج تک دشمن ہوتے ہوئے، جھوٹ تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی ان کو مذاق میں بھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، مذاق میں بھی نہیں سنا۔ اور آگے سنیے دوسرا سوال، دوسرا جواب یہ دیا کہ آپ نے دھوکے کے بارے میں پوچھا، تو سن لیجئے اے بادشاہ سلامت ہرقل، آپ اٹالی سے مہمان آئے ہمارے، میں آپ کی عزت و اکرام کرتا ہوں، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دھوکہ کا مسئلہ پوچھا، تو سن لیجئے دھوکہ تو بہت دور، کبھی کسی غیر مسلم کے ساتھ میں بھی مذاق میں بھی دھوکے کا معاملہ نہیں کیا۔ اب آپ کو نعرے تکبیر لگانا ہے، اب آپ کو ابھی سننا ہے بادشاہ سلامت کیا جواب دے رہے ہیں ابو سفیان دشمن کی بات سن کر۔ یہ آپ کی سیرت پہلے دیکھو، پھر اس کو امام مہدی پر آپ کو چسپا کرنا ہے، اور پھر وہ لعنتی کو پھٹکار اتارنا ہے، اور بولو زور سے انشاءاللہ اس کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینکنا۔ وہ یہ ہے بادشاہ ہرقل بولا عیسائی ہے، عیسائی ہے، ابھی وہ ایمان نہیں لایا، عیسائی بادشاہ ہے، اس نے سارے عربستان والوں سے کہا یا اہل العرب، یا اہل العرب، اے عربستان والو، اے عربستان والو، تم کس کا انتظار کرتے ہو جو آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی میں آج تک کبھی مذاق میں جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ معلوم ہوا یہی سچا آدمی، دشمن کہہ رہا ہے کبھی مذاق میں جھوٹ نہیں بولے، وہ آدمی زور سے بولو بے شک اللہ کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوسرا جواب سنیے، اور زور سے نعرے تکبیر لگاؤ تاکہ ان کی نیند حرام ہو جائے شکیلیوں کی۔ فرمایا سیرت اس کا نہ، یہ سیرت جب امتی میں آ جائے تو مسلمانوں وہ سچا مسلمان کہلائے گا، مگر مہدی تو بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ابو سفیان کے جواب پر بادشاہ سلامت نے دوسری بات کہی، یا اہل العرب، سنو، سننے جیسا قصہ، اے عربستان والو، تم کس کا انتظار کرتے ہو جو آدمی اپنی خانگی زندگی میں آج تک کسی سے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہیں کیا، ان کا دشمن قبول کر رہا ہے، تو اللہ کے معاملے میں امت کو کس طرح دھوکہ دے سکتا ہے؟ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اب سنیے آگے کی سنیں، یہ حدیث یہاں پوری ہو گئی، امام بخاری نے قصہ نقل کر دیا۔ البتہ تاریخ کی کتابوں میں جہاں یہ قصہ مؤرخین نے لکھا ہے، شاہدین کے گواہ موجود ہیں کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پورے مجمع میں جو ناواقف تھے، جن کو پتہ نہیں تھا یا پتہ تھا مگر ایمان نہیں لائے تھے اور آپ کی سیرت کا پتہ نہیں تھا، لکھا ہے ابو سفیان اور بادشاہ کا یہ سنواد سن کر، ان کی گفتگو سن کر
آپ کی سیرت کے صرف الفاظ سن کر سینکڑوں آدمی اسی میلے میں ایمان میں داخل ہو گئے، سینکڑوں آدمی۔ یہ تاریخی بیان آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ نے کبھی امت کو دھوکہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی کے بارے میں کہ وہ میری سیرت پر ہوں گے۔ پورا مجمع زور سے بولو، کس پر ہوں گے؟ وہ میری سیرت پر، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے، ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ ایک زور سے بولو، کتنی نماز پڑھیں گے؟ ایک نماز پڑھیں گے، ان کے بعد ان کو اللہ کے احکام سپرد کر دیے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر امتی بن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بن کر دین کا کام کریں گے۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد 7 برس کے بعد، وہ 7 برس رہیں گے، اس کے 7 برس بعد جناب رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیدا ہوں، آسمانوں سے نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں سے اتاریں گے، اور امام مہدی کی امارت میں وہ نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہے، آپ کی باتیں مجھے پہنچی ہے کہ آپ ہی میں سے بعض امیر میں سے ایک امیر بنے گا، فرمایا آج آپ کے پیچھے میں نماز پڑھوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے آخر تک پہنچائے، اور یہ دونوں حضرات مل کر کانا دجال کو جو ہے جا کر ختم کریں گے۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے، امام مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پر آپ کے زمانے میں لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، غربت و افلاس ختم ہوگی، قتل و غارت گیری جو ہوتی تھی، قتل و غارت گیری وہ بالکل نابود، ان کے آتے ہی ختم ہو جائے گی پوری دنیا میں۔ اس طرح حضرت امام مہدی کو لوگ مانیں۔ شکیل بن حنیف تو 15 سال سے دعویٰ کر رہا ہے، زور سے بولو بھائی، کتنے سال سے؟ 15 سال۔ قتل و غارت گیری روز کی چالو، روز قتل کی واردات۔ کیسی خطا صورت میں ایک جوان لڑکی کو یک طرفہ معشوق نے، اس کے عاشق نے گلا جو ہے اس پر چھری چلا کر لوگ دیکھتے رہ گئے، اور اس نے سر عام اس بیچاری کو، اس بے قصور کو قتل کر دیا۔ یہ حالات آج امت کے چل رہے ہیں۔ امام مہدی کا زمانہ تو مسلمانوں اتنا باراور ہوگا کہ زمینیں سونا اگلے گی، اور مسلمانوں زمینیں اتنی پیداوار کرے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ بے شمار ان کے زمانے میں فائدے ہوں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب نبوت پر رہ کر کام کرتے تھے، ان کی نیابت میں آپ جو ہے امت کو آگے بڑھائیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا آسمانوں سے، ان کے بعد امام مہدی کا انتقال ہوگا، اس کے بعد اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوگا۔ مسلمانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ اخلاق امام مہدی کے بارے میں بھی ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، وہ امت کو باریاب کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اتنا مال دے گا کہ وہ لوگوں کو لٹائیں گے۔ ان کے زمانے میں قتل و غارت گیری ختم ہو جائے گی، امن و امان عام ہو جائے گا، اور لوگ قتل و غارت گیری کا نام بھی نہیں سنیں گے۔ اتنی زبردست جو ہے فضائے رحمتوں کی عام ہو جائے گی کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سیرت و اخلاق میں بہترین بنایا تھا، اسی طرح امام مہدی کو بھی اسی انداز سے، اسی نہج پر چاہے نائب ہو کر، مگر فرمایا وہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے۔ آج یہ شکیل بن حنیف جو کر رہا ہے، فیکٹری جا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، نہ اس کو آخرت کی فکر دلاتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ احادیث سے تو ثابت ہے
کہ امام مہدی ایک الگ شخص ہوں گے، اور زور سے بولو بھائی حضرت عیسیٰ ایک الگ ہوں گے، اور یہ دونوں کا ایک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ امام مہدی کے والد ہے حضرت عبداللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں۔ شکیل کے والد کا نام حنیف ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے، آپ کے اس علاقے میں تقریباً 2000 سے زیادہ آدمی اس کے پیروکار بن گئے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک سوچنے کا مسئلہ ہے۔ ہمارے لیے علماء کے بیانات کو بہت زیادہ تیز رفتاری سے علماء کے بیانات کو ارینج کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کو اور زور پکڑنے کا موقع آ گیا، خانقاہی نظاموں کو اور زور پکڑوانے کا موقع آ گیا، علماء حق کی کتابوں کو عام کرنے کا اور بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، اللہ کے محبوب بندہ بننا ہو تو شریعت پہلے یہ کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئے گی اور سیکھو گے، وہی سیرت امام مہدی کی اللہ تعالیٰ شانہ ان کے سینے پر اتارے گا، اور اسی انداز سے وہ کام کرے گا۔ کہاں حضرت امام مہدی اور کہاں شکیل بن حنیف، کہاں اس کے غلط دھندے اور کہاں اس کے غلط پیروکار، اور کہاں امام مہدی کا وہ بابرکت زمانہ جو قرب قیامت میں ہوگا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی ہے، مگر ابھی امام مہدی کا ظہور ہوا؟ بولو بھائی نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان قریب آنے والے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر یہ جو 15 سال سے دعویٰ کر رہا ہے شکیل بن حنیف کہ جو ہے میں حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دونوں ایک ہی شخص ہے، یہ اس کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ایسے بہت سارے دعوے ہر زمانے میں ہوئے، ہر نبیوں کے زمانے میں ہوئے، مگر حق غالب رہا اور باطل مٹ گیا۔ اس طرح انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ بولو، یہ شکیل بن حنیف بھی مٹ جائے گا، اس کے پیروکار بھی مٹ جائے گے۔ آگے چلیے، دوسری آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ میں آیت کو جوڑ کر آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ کہاں شکیل بن حنیف اور کہاں امام مہدی کی مبارک شخصیت۔ اللہ فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جیسے کوئی آرڈینری انسان نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جیسے تم میں سے کوئی کسی کے باپ کو پکارے۔ فرمایا اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عام انسان نہ سمجھے، باپ کا مقام نہ دے۔ فرمایا اس سے بھی اونچا مقام ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کے سردار۔ کسی عربی زبان کے شاعر نے کہا ہے، محمد محمد، زور سے پڑھو صلی اللہ، 2 بار پڑھو صلی اللہ، محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر لیس کالبشر، یاقوت حجر لیس کالحجر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انسانوں میں پیدا کیے گئے، ان کی والدہ کا نام آمنہ تھا، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، مگر اللہ فرما رہے وہ کوئی آرڈینری انسان نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، تو نبیوں کے سردار کے ہاتھ نیچے آخری زمانے میں جو امام مہدی آئیں گے، بولو زور سے بے شک وہ بھی امت کے سردار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جواب دو، کیا شکیل بن حنیف ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہاں نبی کی راہ پر چلنے والے امام مہدی، اور کہاں آج کل کا دربھنگا بہار کا شکیل بن حنیف۔
مسلمانوں جب آدمی کو حرام کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، قرآن سے ثابت ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حرام لقمے سے حفاظت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے مسلمانوں پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو، قرآن کہہ رہا ہے، یاد رکھو ذرا دھیان سے سنو، اے مسلمانوں کیسی روزی کھاؤ، بولو زور سے، پاکیزہ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور پھر نیک اعمال کرو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہی نیک اعمال قبول ہوں گے جو حلال روزی کے بعد تیار ہو۔ شکیل بن حنیف جیسا جو امت کا حرام پیسہ کھاتا ہے اور امت کو گمراہی پر لے جا سکتا ہے، زور سے بولو، پھر اللہ تعالیٰ اس سے نیک اعمال چھینے گا کہ نہیں چھینے گا؟ اس سے ایسے ہی دھندے کروائے گا جو خود کو بھی جہنم میں لے جائے گا اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے جائے گا، یہی حال اس کا۔ اس لیے دیکھو مسلمانوں، اب ہم نے بھی تیاری کر لی انشاءاللہ، اور آپ بھی نیت کر لو کہ اس کام کو رکنا نہیں ہے یہاں تک کہ شکیل بن حنیف بھی اپنی بات سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، کہاں شکیل بن حنیف اور کہاں امام مہدی۔ امام مہدی کے بارے میں اتنی تفصیلات آئی مسلمانوں کے 3 گھنٹے بھی ناکافی۔ خود مولانا نبی حسن مظاہری نے جو کتاب لکھی ہے، جس پر میں نے کچھ لکھا ہے، وہ کتاب بہت چھوٹی سی ہے مگر تقریباً 50 صفحے تو امام مہدی ہی پر لکھا ہے انہوں نے۔ کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، اب آپ کو جو کرنے کا کام ہے وہ بار بار علماء کرام کی مجلس میں بیٹھو، جو بھی شکیل بن حنیف کا نام آپ کی مجلس میں آئے بولو انشاءاللہ اس مجلس کو چھوڑ کر بھاگیں گے، اور نہیں بھاگیں گے تو یہ کوشش کرنا ہے کہ اس کو ایسا سمجھائیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کرے کہ اس کو ہی توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حضرات کہیں کے بھی رہنے والا، ان کے علاقوں میں شعبدہ بازی بہت چلتا ہے، جو جادو ہی کی ایک قسم ہے، جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحر من الکفر، جادو کفر میں سے ہے، والکفر فی النار، جادو کفر سے ہے، اور زور سے بولو کفر والا کہاں جائے گا؟ جہنم۔ لہذا جادو والا بھی جہنم میں جائے گا، لہذا یہ حضرات جادو بھی کر سکتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بہت جگہ سے یہ خبریں ملی ہے کہ یہ جادو بھی کرتے ہیں، اس لیے حدیث میں فرمایا جادو سیکھنا، سکھانا، اس کے پاس جانا، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا، بعض روایت میں ہے کہ تمہارا ایمان تو جائے گا ہی جائے گا، ان دنوں میں 40 دن کی مقبول نمازیں بھی اللہ تمہاری ختم کر دے۔ صرف جانا، کسی کاہن کے پاس جاؤ، نجومی کے پاس، اس سے خطرناک ہے شکیل بن حنیف جیسے غلط دعوے کرنے والوں کے پاس بیٹھنے جاؤ۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہم علماء کی مجلس کو بار بار لازم پکڑیں، ہر جمعہ میں بھی کہیں جہاں بھی اچھے اچھے بیانات ہوتے ہیں آدمی ان مجلسوں میں جلدی سے جائے اور سنیں، اور علماء کو بھی باخبر کریں کہ مسجدوں میں بھی، میں بھی انشاءاللہ العزیز، ہمارا دین دنیا جو براڈ کاسٹ ہے پوری دنیا، تقریباً 60 ملکوں میں ہم لوگ پہنچے ہوئے، 60 ملک، آپ لوگوں کی بات بھی ہم پہنچا دیں گے، اور وہ حضرات بھی اس کو برابر پھیلائیں گے۔ اپنے علاقے کے علماء کو کہو کہ مستقل اس پر بیانات دیں کہ امام مہدی کون ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، اور شکیل بن حنیف کی غلط دعوے کیا ہے، اس کی زندگی کا پرچم کیا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کھلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں سے بچنے کے لیے امت کو یہ تعلیم فرمائی، علیکم بمجالس العلماء، تمہارے لیے ضروری ہے کہ علماء کی مجلس کو لازم کرو۔ فإن اللہ تعالی شأنہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما تنبت الشجر من الماء۔ کلیکٹر کے پاس بیٹھنے کا حکم، زور سے بولو بھائی، معاملتدار کے پاس بیٹھنے کا حکم، پردھان منتری کے پاس بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔
فرمایا علیکم بمجالس العلماء، اہل علم کے پاس بیٹھو، قرآن حدیث کے باقاعدہ جاندار ان کے پاس بیٹھو۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں ہوگا، وہ قرآن و حدیث کو پوری طرح حاوی ہوں گے۔ یہ شکیل بن حنیف جس کا خود کا ہی ٹھکانہ نہیں، جو جہالت کے علاقے میں سے پیدا ہوا اور بس ایک دعویٰ رٹ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں، میں امام مہدی ہوں، اسے کہنے سے آدمی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ نہیں بن سکتا۔ کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، ان کا زمانہ تو کوئی اتنا برکت والا ہوگا کہ اللہ کی پناہ، اور جس زمانے میں جن کو ان کا زمانہ مل گیا وہ خود بڑے بانصیب لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ اور اس وقت تو مسلمانوں امن و سکون کا عالم ہوگا پورے عالم میں، قدرتی اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں سے اختلاف اڑا دیے جائیں گے، جھگڑے فساد ختم کر دیے جائیں گے، اشکالات ختم کر دیے جائیں گے، اور امن و امان اور سکون کی زندگیاں قائم ہو جائیں گی، اور بے پناہ لوگ کلمہ پڑھیں گے۔ کہنے کا منشا یہ ہے میرا، علیکم بمجالس العلماء، یہ ساری دنیا کے علماء امام مہدی کے متبعین ہیں۔ فإن اللہ تعالی شأنہ یحیی القلب المیت، بے شک اللہ تعالی شان عالموں کی مجلس میں مردہ دلوں کو، بولو بے شک، اس طرح زندہ کرتا ہے جیسے برسات کے پانی سے مردار زمین اور درختوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ علماء کی مجلس کا فائدہ۔ دعوت و تبلیغ میں جتنے لوگ لگے ہیں یہ سب پہلے جاہل تھے، مگر اللہ نے ان کو علماء کی مجلسیں نصیب فرمائی۔ دیکھو آج ان کے گھروں میں دین آ گیا، سنتوں کے پابند ہو گئے۔ خانقاہ والوں کو دیکھو ایک زمانے میں جاہل تھے، مگر اہل علم کے پاس بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیسا نوازا۔ آپ دیکھو کہ خود ولی کامل بن گئے۔ جگر مراد آبادی جیسا شخص کالج کے زمانے سے شراب پیتے تھے، مگر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے تو ولی کامل بن گئے تھے۔ بولو بھائی زور سے، کیا بن گئے تھے؟ جگر مراد آبادی جیسا شاعر آدمی، اور شراب کالج کے زمانے سے پیتے تھے۔ جگر کہتے ہیں اپنی شاعری میں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جگر کہتے ہیں چلو دیکھنے تماشا جگر کا، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آ کر کہا میں مسلمان ہوں۔ کہنے کا منشا یہ ہے مسلمان، بڑے بڑے ناستک لوگ آستک ہو گئے، کافر و مشرک مسلمان ہو گئے۔ یہ ہندوستان میں جتنے آج مسلمان ہیں کروڑوں کی تعداد میں، یہ سب ایک زمانے میں آپ 9ویں 10ویں پیڑھی میں جاؤ، سب سورج اور چاند جھاڑ کی پوجا کرنے والے غیر مسلم تھے، مگر بولو بے شک صحابہ جیسے اہل علم کے پاس بیٹھے اور ان کی صحبت ادھر آئی تو اللہ نے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ایمان کی لہر میں داخل کر دیا۔ یہ ہے جو مجھے آخر میں آپ سے عرض کرنا ہے، عالموں کے ساتھ دوستی رکھو، ان کی مجلسوں میں جاؤ۔ دوستی یہی ہے کہ ان کی مجلسوں میں جاؤ، دین سیکھو، دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھو، مسجد وار جماعت میں پابندی سے بیٹھو، فضائل اعمال کی کتاب پڑھو۔ یہ شکیل بن حنیف یہ کہتا ہے کہ فضائل اعمال کی کوئی حقیقت نہیں، 6 کتابیں ہیں، باقی یہاں تک کہتا ہے کہ علماء نے دین کو سمجھا ہی نہیں، تو یہ جاہل دربھنگا کا یہی سمجھ بیٹھا ہے قرآن و حدیث میں۔ کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، کہاں تھا اس کو ڈالا، گھروں میں تعلیم زندہ کرو۔ دعوت و تبلیغ کے ماحول سے امت کو جو فائدہ ہوا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، مسجد آپ کی جو مستورات کی تعلیم ہوتی ہے اس کی پابندی کرو۔ دنیا بھر کے میسج ایک دوسرے کو چھوڑتے ہو تو جس دن تعلیم ہو اس کے میسج بہت زیادہ گھماؤ۔ بھائی بولو نا انشاءاللہ، مستورات کی تعلیم ہو وہ بھی، یا مسجد وار جماعت کی تعلیم ہوتی ہو وہ بھی، اور گھروں میں لاؤڈ سپیکر جائے، مسجد کے ذریعے سے دین پہنچنا چاہیے، اس کے انتظامات کرو۔ ہم ساری دنیا کے خرچے کرتے ہیں، مسجد میں ایسے لاؤڈ سپیکر لگاؤ جو گھروں تک بات پہنچا دے، گھر گھر لاؤڈ سپیکر ہونا چاہیے، تاکہ یہاں جو تعلیم ہو اس میں بھی گھر میں بیٹھ کر ماں بہنوں کو دین ملے۔ دین کا ماحول نہیں ملے گا نا مسلمانوں، انجام آپ کا بہت برا ہوگا۔ میں دنیاوی تعلیم کا کبھی دشمن نہیں رہا، کبھی مخالف نہیں رہا،
بلکہ یہ جتنے علماء آتے ہیں نا پورے کشمیر سے کنیا کماری تک، ہمارے 3000 کے قریب مکتب چلتے ہیں ہمارے۔ یہ علماء سے پوچھو، میں جب ان کے مدرسے میں نے ہاتھ میں لیے، ایک میں بھی اسکول نہیں تھی، مشکل سے کوئی ایک آدھ جگہ ہو تو۔ آج جگہ جگہ مدرسوں کے ساتھ ہم نے اسکولیں قائم کر، مگر یاد رکھو دنیاوی تعلیم سے انسان دنیا کی معلومات حاصل کرتا ہے، دین کی تعلیم سے بولو بے شک انسان اور سچا مسلمان بنتا ہے۔ یہ لڑکا کالج کا لڑکا تھا، اس نے لڑکی کو بھرے بازار میں اس کو اس سے پیار نہیں کرنا تھا، شادی نہیں کرنی تھی، اس کو بھرے بازار میں اس کا گلا کاٹ دیا۔ آپ کی اولادیں اگر دین نہیں پڑھے گی، بولو بے شک اللہ کا خوف کبھی نہیں آئے۔ قرآن پاک میں آپ کو بتلایا گیا، علماء آپ کو بتلاتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اللہ فرما رہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اس کا گناہ اس کے سر پہ لادہ اٹھایا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جس نے کسی ایک کی ناحق انسان کو کوئی قتل کر رہا تھا اور اس کی جان بچائی، تو پوری انسانیت کی جان بچانے کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ قرآن میں لکھا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا، عقل سلیم عطا فرمائی، دنیاوی تعلیم کے ساتھ بولو زور سے بے شک دینی تعلیم بہت ضروری چیز۔ اگر دینی تعلیم نہیں ہوگی نا، آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ سوشل میڈیا پر کتنے ماں باپ کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ میں نے بچے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، مگر انسان نہیں بنا نا، اس لیے روتے ہیں۔ ان بچوں نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، یا کوئی پیسے نہیں دیتے اور یہ ماں باپ کی جائیداد پر جو ہے قبضہ کر لیتے۔ ابھی واپی سے ایک حاجی صاحب آئے تھے، یو پی کے رہنے والے، وہ کہہ رہے کہ مولانا میں اہل حدیث ہوں، مگر میں کان پکڑتا ہوں سیدھے نہیں، دونوں الٹے ہاتھ سے۔ آپ کے بیانات میں سنتا ہوں برسوں سے، میں نے بچوں کو ایجوکیشن بہت دیا، لڑکی بھی ایڈوکیٹ بنی اور دونوں بچے، دوسرا ایک لڑکا بھی ایڈوکیٹ بنا، وکیل بنا، اور ایک IAS آفیسر بنا، مگر میری غلطی ہوئی کہ میں نے ان کو مدرسہ ہی نہیں دکھایا۔ وہ آ کر رو رہے تھے اتنا کہ میری 2 فیکٹریاں ہیں، ایک فیکٹری پر زبردستی ایک بیٹے نے قبضہ کر لیا اور بھر پبلک نے مجھے 2 تماچے اس نے مارے، باپ کو مارا۔ اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اولادوں کو پڑھاؤ، ایجوکیشن اچھی چیز، ایجوکیشن اچھی چیز ہے، مگر انسان بنتا ہے، بولو دوبارہ زور سے بے شک اللہ والی تعلیم سے، نبیوں والی تعلیم سے، اسی سے انسان بنتا ہے۔ اللہ کا خوف آئے گا دینی تعلیم سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات اس کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ جب موقع ملے گا، ابھی سے نیت کر کے جاؤ، ہم انٹرنیشنل پروگرام کریں گے اور آپ کی اس پروگرام میں ہم آپ لوگوں کو پوری طرح مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شان ہو میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ شکیل بن حلیف کی غلط دعووں سے آمین کو اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ زور سے آمین کو۔ اور جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے، اور ہم تو یہ بھی دعا مانگتے کہ اللہ تو شکیل بن حنیف کو بھی سچی اور پکی توبہ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک اعلان ہے، یعنی لوگ ڈالتے جائیں گے یا لکھوانے کا؟ اگر لکھا تو بہت اچھا، ایک دوسرے پہ ہمت ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی مسجد پر قرضہ ہے نا، 2.25 لاکھ۔ بھائی اب ایک اعلان ہے، بسم اللہ بول کر ایک نیک کام اور کرنا ہے۔ یہ جو اللہ کا گھر ہے، یہ نہ مولانا کا ہے، نہ میرا گھر ہے، نہ آپ کا گھر ہے، پورا مجمع زور سے بولو کس کا گھر ہے؟ اس مسجد پر 2.25 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، 2.25 لاکھ روپے کا۔ تو مجھے اور آپ کو اس دن مفتی صاحب آئے تھے، اس وقت بھی کچھ کام ہوا تھا ماشاءاللہ۔ تو آج بھی ہم تھوڑا سا 5 منٹ صبر کر لیں، تھوڑا اعلان کریں گے۔ میں سب سے پہلے بسم اللہ کرتا ہوں، 1000 روپے میری طرف سے اس مسجد کو میں للہ عنایت کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اور اب جو ہیں آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر لکھنے والا کوئی لکھ لائے، تاکہ نمبر لکھ لو، جلدی سے ایک کاغذ پر لکھ لو بعد میں۔ اب آگے بڑھو آپ لوگ۔
ہمارے شریف بھائی لکھو، شریف بھائی لکھو 1000 روپے. عمر شریف جی 1000 لکھ. عمر شریف ذرا جلدی لکھنا. ہاں ایک اور بھی لکھنے والا کوئی کھڑا کر دو ادھر سے، جلدی جلدی بھائی آگے بڑھو. 1000 سے آگے بڑھو ذرا. جن کو اللہ نے دیا دو، اللہ کے گھر کے لیے دینا ہے. جلدی جلدی. یہ 2 نام تو باہر کے میرے ساتھ آئے انہوں نے ہی لگایا. یہاں کے لوگ ذرا کھڑے ہوں اطراف و جوانب کے. 500 روپے. نام لکھاؤ. نام ہے ارشاد. ابھی تو یہ پیسے بعد میں ڈالنا. یہ پیسے جو ہے ابھی لکھاؤ جو لکھوانے والے ہیں. 1000 سے آگے بڑھو ذرا کھڑے ہو جاؤ جن کو اللہ نے دیا ہے. بھائی حدیث میں ہے کہ جو آدمی دیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرتا ہے، اور سب کو معلوم ہے، سب کو تجربہ ہے. حدیث میں ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں تنفق علیہ، اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے. یہ 100-200 والے بعد میں آپ ڈالتے جانا. ابھی لکھاؤ 1000 سے کون آگے بڑھتا ہے. جلدی سے کھڑے ہو جاؤ. اتنا بڑا مجمع ہے، جلدی جلدی کرو بھائی. اللہ کے گھر کے لیے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. من انصاری اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راہ میں ہمارا کون مددگار ہے. 1000 سے آگے بڑھو بھائی. کوئی کسی کا کوئی دھندا پانی نہیں. فرشتہ لا کے سب کے لیے جو ہے تکیے کے نیچے چھوڑ جاتا ہے کیا؟ تھوڑی ہمت کرو اللہ کے گھر کے لیے. چلو 2000 والا کوئی کھڑا ہو جائے. اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے بھائی. ابھی ایک دم نہیں دے سکو تو ایک 500 کر کے دینا. مسجد کو دھیمے دھیمے پورا کرنا، یہ بھی ایک شکل ہے. ہم آج نہیں کہتے کہ آج ہی آج دے دو، مگر کم از کم لکھوا لو اللہ کے گھر کے لیے. نام لکھا دو. کیش کیا بھائی بولو کتنے؟ 2000. ماشاء اللہ. نام بولو آپ کا، ان کے پاس لکھوا دو. دیکھو کھڑے ہو نا، تھوڑی محنت کی. کتنے؟ 2000. نام لکھاؤ. ایسے 8-10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے گھر کا کام ہو جائے گا. آپ تھوڑے تھوڑے کر کے دینا، ہماری طرف سے اجازت رہے گی. جلدی جلدی. آپ کے لیے کتنا آسان راستہ کر دیا. وقفے سے بھی دیں گے، ہفتے بعد تو بھی چلے گا. بولو بھائی کیا نام؟ 5000. ماشاء اللہ. کیا نام آپ کا؟ نام بولیے. سعید بھائی قریشی. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھو آپ حضرات نے صبر کیا. اللہ کے گھر کا آپ کو انشاءاللہ یہ لکھوا رہے، اس پر میں بھی آپ کا بولو بے شک اجر و ثواب ہے. اور کوئی 5000 والا بھائی؟ 2000 سے آگے بڑھے. 5000 والا، 10000 والا. جلدی جلدی. اور ہمت کرو بھائی. نہ امام کے لیے ہے نہ ٹرسٹیوں کے لیے ہے. بولو سب مل کر کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. قرآن میں ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. ہم نے جو مال دیا اس میں سے کون اللہ کو قرض دیتا ہے، پھر اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا. جلدی سے بھائی. 2000 والا، 5000 والا. سعید بھائی قریشی ماشاءاللہ آگے بڑھ گئے. اب ہم کو آگے بڑھنا ہے. جلدی جلدی. ہاں مستورات ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہاں کوئی 2-1 بہن ذمہ داری لے لے، اور جو بہنیں لکھوائیں ان کا نام لکھ لو کسی کاغذ پر اور یاد رکھو. اور آپ لوگ بھی تھوڑی محنت کر لو، یہ اللہ کے گھر کا کام ہے. کتنے ہیں؟ سہیل بھائی ماشاءاللہ. دیکھو جہاں پہ بازار سے بھی آ رہے ہیں. سہیل بھائی 2000.
بھائی جلدی کرو نا، اللہ کے گھر کے لیے ہے، 2 منٹ صبر کر لو، جلدی جلدی۔ اللہ کے بندو، مالدار بننے کا ذریعہ ہے یہ، اللہ کے گھر پر خرچ ہے، اللہ کو پیار نہیں کہے گا، آپ کے بزنس چالو ہو جائیں گے، آپ کی تجارتیں چل پڑے گی۔ یقین مضبوط نہیں، یقین مضبوط کرو، یقین مضبوط کرو۔ جلدی جلدی 500 کر کے دینا، دھیمے دھیمے، ہر ہفتے، جیسا جیسا آپ کی سہولت۔ ارے بھائی آپ کے مرحومین قبروں میں راہ دیکھتے ہیں، وہ نیت سے کرو۔ آج ایک ایک مرحوم، ہم اور آپ اگر مرحوم ہوتے تو ہم تمنا نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے لیے ایصال ثواب کرے۔ ماں باپ کی نیت سے، دادا دادی، نانا نانی، ماموں ممانی، چچا چچی، خالہ خالو، بھائی بہن، اولاد، رشتہ دار، دوست احباب، آدمی بہت ساری پوری امت کی نیت سے کرے، صحابہ کرام کی نیت سے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کرے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ مرحومین کے لیے تو تھوڑا رحم کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو مرحومین سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ کسی مرحوم کی برائیاں مت کرو، اذکروا محاسن موتاکم، مردوں کی اچھائیاں ہی بیان کرو۔ آپ سوچ لو، جلدی جلدی بھائی، کوئی 2000 والا، 5000 والا، بہت سستا سودا ہے۔ چلو یہ تو نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ جلدی سے سب مشورہ کر کے اس مسجد کے قرضے کو پورا کرا دیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو تو۔ اسی طرح جو مدرسہ چل رہا ہے اس کے لیے بھی تھوڑا، بنات کا ہے نا، بنات مدرسۃ جو بنات ہے اس کی طرف بھی آپ توجہ فرماتے ہیں۔ ہاں، اور جو باہر لوگ کھڑیں گے یہ ٹاول یا رومال لے کر، تو 100 200 والے، 500 والے، ذرا وہ سب مل کر اس میں سب آپ 10 20 50 سب ڈالتے جاؤ، تو انشاءاللہ اس میں بھی ایک رقم جمع ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے۔ مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، تمام رشتہ دار، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کا احسان تو کوئی چکا نہیں سکتا۔ اے اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما، ان کی قبروں کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے۔ اے اللہ ان کی پوری طرح مغفرت فرما۔ اللہ جس مقصد کے لیے علماء کرام نے ہم کو یہاں بلایا ہے، اے اللہ شکیل بن حنیف کے فتنے سے اجاگر کرنے کے لیے، اے اللہ اس امت کو اس کے فتنے کے خلاف جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کا قلع کما فرما دے۔ جتنے لوگ غلط راستوں پر گئے اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، خود شکیل بن حنیف کو بھی اے اللہ تو پوری طرح سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کے غلط دعووں سے امت کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے امت کو ہر ایسے مہدویت کے اور عیسائیت کے غلط دعوے کرنے والوں سے امت کی حفاظت فرما۔ یہ مجمع بڑی دیر تک بیٹھا رہا اور سنتا رہا، اے اللہ ان کی ساری اس نیکی کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے لیے جو پیسہ لکھوایا اللہ اس کا بہتر سے بہتر ان کو اجر عطا فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، اے اللہ زلزلے بے حساب ہو رہے، ٹائم میں سے آپ نے برکت اٹھا لی، بڑے بڑے علماء 2000 کے قریب دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی ہے، اے اللہ یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں۔ اے اللہ امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت آئے گی جب آئے گی، مگر مولا موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ امت کو اے اللہ اپنی موت سے پہلے پہلے آخرت کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آج کے ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما۔
قاری مفتی ہارون صاحب آئے تھے، اس اجلاس کو بھی شرف قبول فرما، آئندہ بھی جتنے بڑے بڑے پروگرام ہوں گے اللہ اس کے لیے آسانیاں مہیا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما برحمتک یا ارحم